کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حدیث اس معاملے میں سند ہے اور ہماری رہنمائی اس حوالے سے کر رہی ہے کہ اللہ کا جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ تو عبادات کی کثرت، عبادت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدہ ایک ایسی مخصوص عبادت ہے، سجدے کے حوالے سے ذکر کیا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو فاطمہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو فاطمہ سے فرمایا، ابو فاطمہ یہ بتاؤ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو یا تاخیر کے ساتھ؟ ہو صحابی پھر تاخیر یہ تو ممکن ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جلدی ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اس غلام سے، فرمایا ابو فاطمہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، تم قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملاقات کرو گے۔ یعنی عبادت ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے بھی قریب ہو جاتا ہے، رب کا قرب بھی پا لیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو فاطمہ سے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملاقات کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سجدے کرو۔ تو پتہ چلا سجدہ ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بندہ مومن کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ عبادات کے ساتھ بنتا ہے اور اللہ کا قرب بھی پا لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت دیکھو کس انداز میں کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے معمولات میں سے یہ بات بھی ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ 15 پارے پہلی رکعت میں اور دوسرے 15 پارے دوسری رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت نماز نفل میں ختم قرآن آپ کر لیا کرتے تھے۔ تو عبادت کا ذوق اور شوق ایسا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو سکھا دیا تھا، اور وہ جانتے تھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ یہ بات بھی بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کی جو بیوہ تھی ان سے نکاح کر لیا۔ تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگی حضرت عمر بن خطاب سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ایک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی بیوہ تھی، اب امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ان کی میں زوجہ بن گئی ہوں، اس بات کی تو خوشی ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے؟ اب نہ تو میں آپ کو اس انداز میں خدمت کر سکتی ہوں، میری کچھ عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نکاح کیا ہے کہ میں نے مسجد میں باہر عمر کو اللہ سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ سے نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ وہ گھر میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرتے تھے، گھر میں اللہ کی عبادت کس طرح کرتے تھے، اپنے رب سے کیسے ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جو کام بھی کرتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، انہوں نے مسند امام احمد بن حنبل یہ حدیث کی کتاب ہے، 14 جلدوں پر مشتمل ہے۔
ظالم حاکم کے ظلم کو بھی انہوں نے برداشت کیا. آپ کا کرتا خون سے بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر، اتنے ظلم انہوں نے برداشت کیا. حدیث کو جمع کرنا، لکھنا، پھر پڑھانا، بہت سارے معاملات تھے. اس کے باوجود حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ ہر رات فرائض کے علاوہ 300 رکعت جو ہے نماز نفل اللہ کی عبادت کیا کرتے. یعنی بات یہ کہ وہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادات میں ہی مصروف رہا کرتے تھے. فرائض کے علاوہ نفلی عبادت کی اتنی کثرت کرتے تھے. بہرکیف 300 یا اس سے کچھ کم، بہت زیادہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. وہ مکمل ایک تعداد تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، باقی اتنا ہے کہ وہ نفلی عبادت کی بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں. اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ میں تیرا شکر ادا کروں، کس طرح کروں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری زبان میرے ذکر سے تر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ اس وقت بنتا ہے کہ اس کی زبان پر پیدا کرنے والے رب کا ہی ذکر رہے. اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے وہ ہمیشہ تر رکھے. اس روایت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ عبادت کی کثرت کرنے والا وہ بھی اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھو. تو شکر گزاری جو ہے وہ اللہ کرنے میں ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے میں ہے. اب یہاں پر یہ بات کہ آپ سنتے جائیں، حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر جب تک ذاکرین موجود ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے موجود ہیں، اس وقت تک روئے زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. یعنی اللہ کا ذکر جو ہے ایک ایسی شے ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے. ٹال کیا دیتا ہے؟ جہاں ذاکرین ہوں، ذکر کرنے والے ہوں، ان کے قریب تو کوئی مصیبت بھٹک بھی نہیں سکتی، آ بھی نہیں سکتی ہے. بلکہ یہاں تک فرما دیا جب تک روئے زمین پر اللہ کرنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آ سکتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک کا تو مفہوم یہ ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنی ذکر کی، رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنی زبان کو میرے ذکر سے تر رکھو، یہ ہے شکر گزاری. اب سنو، ایک حدیث میں یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا ذکر اس طرح کرے کہ دیکھنے والا کہ دیوانہ ہے، کہ وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھے ایسے اپنے رب کا ذکر کرے کہ دنیا کا تعلق ختم ہو جائے اور ایسا خاص قرب اس کو جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، جب وہ اپنے رب کا ایک قرب پا لیتا ہے تو پھر ایک وہ جو دیوانگی والی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے. لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے. فرمایا اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ اپنے رب کا تم ذکر کرو. تو عبادات کی کثرت اور ذکر کی کثرت سے یہاں تک معلوم ہو گیا کہ شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اپنی زبان کو رب کے ذکر سے تر رکھتا ہے، وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے، اب یہ حدیث پاک بہت ہی زیادہ لطف دینے والی. نبی پاک علیہ السلام کے سارے فرامین ایسے ہیں کہ بندہ مومن جب پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کی روح کو مزید تازگی مل جاتی ہے، ایمان اس کا بڑھتا ہے. یوں سمجھ لیں جیسے انسان خوراک کھانے کے بعد بھوک لگی ہو، نڈال ہو جائے، وہ کھانا کھانے کے بعد اس کے جسم کو ایک تازگی سی مل جاتی ہے. ایسے ہی انسان کی جو روح ہے
جب اس کو عبادت والی غذا مل جاتی ہے تو پھر یہ بھی تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر انسان کو وہ لذت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے، وہ ایک خاص قسم کی ایک نوعیت ہوتی ہے جو وہ اپنے اندر پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے انسان جب کوئی کپڑا خریدے، کپڑا خریدنے کے بعد پہننے سے پہلے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، یعنی اللہ کی حمد کرے، وہ کپڑے پہن لے، وہ کپڑے اس کے گھٹنوں تک نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی شکر ایک ایسی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث مبارکہ میں اس سے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے اور گناہ سے نادم ہو جائے، ندامت اس کو ہو اپنے گناہ پر، اس کے استغفار کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے رب سے ڈرے، متقی پرہیزگار ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ رب سے ڈرنے والے کو ہی متقی پرہیزگار کہا گیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی جو ایک تربیت کی ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی جو نعمتوں کے حوالے سے ذکر ہوا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اتنی زیادہ نعمتیں رب نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں۔ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ جو لقمہ کھاتے ہیں، کھانا دو چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، ایک روٹی ہے، دوسرا سالن ہے۔ اب اگر اسی میں غور و فکر کر لیں تو اس میں بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ روٹی کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ گندم سے حاصل ہوتی ہے، اس کا آٹا بنتا ہے۔ گندم کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ ایک دانہ جو کسان زمین کے اندر کاشت کرتا ہے، پھر وہ آسمان کا پانی، جب وہ اس کو پانی لگتا ہے، وہ آسمان سے پانی آیا جو زمین کے اندر سے نکلتا ہے، یہ بھی تو آسمانی پانی ہے نا، زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اسی سے نکلتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، رات دن کا اس کے اوپر گزرنا، پھر ہوائیں ہیں، یہ بخارات، ان تمام نعمتوں کے بعد جب وہ بیج جو ہے زمین کے اندر سے پودے کی شکل میں بار نمودار ہوتا ہے، پھر دوبارہ جب ایک دانے سے کئی دانے وہ دیتا ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے؟ نہیں، اتنی ساری نعمتوں کے بعد پھر جا کر وہ انسان کا رزق بنتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا ہم احاطہ کریں اور ان کا ہی شکر ادا ہم نہیں کر سکتے ہیں جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھر سمندر کے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، پھر سمندر کس لیے ہم اس کے اوپر اس میں تیر بھی سکتے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ پھر جہاز، بحری جہاز جو ہوتے ہیں، کشتی وغیرہ سے اس کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ پھر پانی کے جو جانور ہیں، اس سے ہم اپنا گوشت حاصل کرتے ہیں، مچھلی وغیرہ، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تندرست بنایا ہے، صحت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ سانس اندر آ رہا ہے، پھر باہر جا رہا ہے، پھر اندر آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم اپنے ہی اندر تفکر کریں اور انہی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں، ادب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے
کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں جو محقق علماء ہیں، تحقیق کرنے والے، وہ اس حوالے سے انہوں نے مختلف توجیحات اس کی ذکر کی کہ جو حدیث مبارکہ ہے جو بندوں کا شکر ادا نہ کرے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے اور یہ احسان فراموش ہو، اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اگر یہ اپنے لوگوں کا شکر ادا نہ کرنے والا شخص اگر رب کا شکر ادا کر بھی دے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں حقوق العباد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے جو رب نے معاف نہیں کرنے۔ اللہ اپنے حق تو مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، چاہے تو معاف کر دے، رب کو بھلا کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن جو حقوق العباد ہے یہ معاف نہیں ہونے۔ تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ترمذی میں ادب المفرد میں اور بھی کتب حدیث میں تو حدیث موجود ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ گویا کہ لوگوں کا شکر ادا نہ کرنے والا احسان فراموش بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنی عادت اور طبیعت کے تقاضے کے ساتھ ایک وقت آ جائے گا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی بھی ناشکری کرے گا۔ یعنی بندوں کا شکر ادا نہ کرنا، احسان فراموش ہونا، یہ ایک ایسی نحوست بندے میں اس کی پڑ جاتی ہے کہ اس کی اپنی طبیعت اور عادت کے حساب سے، اس کے تقاضے کی وجہ سے وہ اللہ کی نعمتوں کا بھی ناشکری کرے گا، اس کا بھی رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ دوسرا یہ مطلب ہے۔ تیسرا اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تیسرا مطلب، تیسری توجیہ اس کی جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر دے تو اس طرح ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہے رب اس شکر گزار بندے پہ راضی ہوتا ہے جو لوگوں کا شکر گزار ہو۔ جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک ہے گھر تشریف لایا، حضرت عائشہ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے غلاموں اگر میرے بعد کسی مسئلے میں الجھن ہو جائے تم عائشہ کے پاس آ جانا، میں نے عائشہ کو محدثہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول تمام مومنوں کی ماں فرماتی ہیں میرے گھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کا وہ ٹکڑا اٹھایا، اس کو چیک کیا خراب تو نہیں ہے، وہ روٹی درست تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھا لیا۔ پھر فرمایا عائشہ جس گھر میں رزق کی تکریم، رزق کا احترام نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کا رزق اس گھر میں پھر کم کم لوٹ کر آتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ جو رزق دے، جو نعمت دے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کا احترام کرنا چاہیے، اس نعمت کی تعظیم کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی تحقیر کی جائے۔ جس اللہ کی نعمت کی تحقیر کی جائے گی مطلب یہ ہے کہ اس کو عزت نہیں دی جائے گی، اس کو ضائع کر دیا جائے گا، اس میں اسراف کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ اسراف کر رہا ہے تو پھر وہ نعمت اس گھر میں اس کا پلٹنا جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ کم اس گھر میں نعمت آئے۔ کیوں؟ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا اس گھر میں نعمت وہ کم کم آتی ہے جس گھر میں اللہ کی نعمت کی قدر نہ ہو۔ تو انسان کو اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے نا جی، اللہ اپنے ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ وہ بندہ تکبر کی نیت سے نہیں اور نہ ہی اسراف ہو
فضول خرچی بھی نہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھائے بھی صحیح، پیے بھی صحیح، پہنے بھی صحیح۔ یعنی اللہ اپنے ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ایسے بندے کو رب پسند فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے اس نعمتوں کا اثر جو ہے اس بندے پر نظر آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، تعدیث نعمت کے لیے نعمت کا اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، لیکن تکبر والی نیت نہ ہو، اسراف والا بھی پہلو اس کے اندر نہ ہو، یہ شرط ہے۔ کیسی بہترین تربیت نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی کہ انسان ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی پریشانی اس کے پاس آ گئی ہے اس پریشانی کے حوالے سے اپنے رب سے اس کا مداوع مانگے، جو نعمت نہیں ہے اللہ سے مانگ لے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی مین ہیں، ایک شکر گزاری اور نمبر 2 اپنے رب سے مانگنا۔ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندہ، جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کا یہ عمل بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ترمذی شریف کے اندر ہی یہ حدیث پاک موجود ہے، میں ذرا خلاصتاً اس کو ذکر کر دوں، ٹائم بھی مختصر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے سگائے جو چھوٹے گناہ اس کے رجسٹر اس کے سامنے ہوں گے، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا، وہ ہر چیز کا اقرار کر لے گا میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایسا کرو، اس کی جو یہ گناہ ہیں اس کو نیکیوں میں بدل دو۔ اس وقت اس کو یہ کھٹکا ہوگا پہلے جب صغیرہ گناہ اس کے سامنے کھل رہے ہیں، کہیں کبائر گناہ نہ آ جائیں، اس سے بچ جاؤں۔ جب رب یہ فرمائے گا کہ اس کے سارے گناہ جو صغیرہ ہیں اس کو نیکیوں میں بدل دو، تو وہی بندہ کہے گا میرے کچھ اور بھی گناہ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جب یہ بات ذکر کی تو سرکار علیہ السلام مسکرائے کہ وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر یہ درخواست کرے گا میرے تو اور بھی گناہ ہیں۔ یعنی اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو شفقت، اللہ تعالیٰ کا جو پیار ہے، رحیم والی جو وصف ہے نا، یہ خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ساتھ، سرکار کی امت کے لیے رب بڑا ہی رحیم ہے کہ ان گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ جو رب اتنا مہربان ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم بھی ہر لحاظ سے ہر نعمت پہ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو شکر ادا کرنا اور شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے، اس حوالے سے میں نے 2 طرح کی احادیث روایت کی جن سے یہ ثابت ہوا کہ عبادات کی کثرت کرنے والا رب کا شکر گزار بندہ ہے۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرنے والا شکر گزار بندہ ہے۔ اب تیسری، روایات کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بندہ اس بات کو تسلیم کر دیتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بندہ یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ نعمت میرے رب کی طرف سے ہے، اللہ اپنے بندے کی طرف سے شکر گزاری لکھ دیتا ہے کہ اس نے میرا شکر ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے دیا سب کچھ رب نے ہے، بندہ اس بات کا اقرار کرے تو صحیح، کہے کہ یہ نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے، اس چیز کا جب اقرار کر لیتا ہے اللہ شکر گزاری لکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ بھی اللہ کا شکر گزار بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے مجھے نعمت عطا کی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ ہو گیا اس سے اور وہ اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، ابھی اس نے استغفار کیا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے استغفار سے پہلے ہی اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، جب وہ کوئی لباس خریدتا ہے
لباس خریدنے کے بعد پہننے سے پہلے وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے۔ لباس پہنتا ہے، وہ لباس اس کے گھٹنوں تک ابھی پہنچتا نہیں، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو شکر گزاری ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا شکر گزار بن جاتا ہے ہر معاملے کے اندر، جیسے کہتے ہیں کہ انسان جس حال میں بھی ہو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ تو شکر گزاری کا جو درس ہمارے بزرگ اسلاف دیتے ہیں نا، یہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب یہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے گا، جس نعمت پہ یہ شکر کرے گا اللہ تعالیٰ نعمت کی زیادتی کر دے گا۔ تو رزق کا حصول چاہتے ہو، نعمتوں کی کثرت چاہتے ہو، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتیں بڑھا دوں گا، ان کی زیادتی کر دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو اس کے مال، اس کے اولاد کے حوالے سے جب اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، ان معاملات میں جب اللہ تعالیٰ مفہوم حدیث کو ذکر کر رہا ہوں، اس کو نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت کے حصول پر، مال اولاد کے حصول پر وہ یہ کہے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ حدیث پاک میں ہے اگر وہ یہ پڑھ لیتا ہے تو موت کے علاوہ وہ اپنی اولاد میں، مال میں کسی قسم کی کوئی آفت نہیں دیکھے گا ساری زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ پڑھ دینے سے وہ ساری زندگی کے لیے آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے، مال بھی اور اولاد بھی، ان کو کسی قسم کی کوئی آفت پہنچ نہیں سکتی ہے۔ کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں نہ ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں نہ ہل سکتا، سارا نظام قدرت اللہ کے اختیار میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا، یہ اللہ کی مشیت پہ ہی ہے نا ساری چیزیں۔ اگر اتنی چیز تسلیم کر لی ہے تو پھر یہ الجھاؤ سے باہر آؤ۔ تقریباً ہم مسلمانوں کے ہاں 75% گھریلو جھگڑے جو ہیں صرف اس بنیاد پر ہیں کہ فلاں نے ہمارا کاروبار بند کر دیا ہے، فلاں نے ہمارے رزق کی بندش کی ہوئی ہے، فلاں نے تعویذ ڈال کر ہمارے اوپر جو ہے وہ پریشانیوں کو مسلط کر دیا ہے۔ اور خدا کے بندوں مجھے یہ بتاؤ، اگر رب تمہارے بارے میں یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں رزق زیادہ دے، کیا مخلوق میں سے کوئی ایسا ہے جو وہ رزق تم سے چھین لے؟ ہم مسلمان ہیں، ایک آسان سی بات کر رہا ہوں، اس کو تو ہم سمجھے نا۔ زید نے کہہ دیا، بکر نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا تمہارے گھر میں تعویذ ہیں، پھر اس طرح کے جوہلا قسم کے پیر ہیں جو جن کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے مخلوق کو راضی کرنا اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ وہ کہہ دیتے کہ تمہارے فلاں نے تم پر تعویذ ڈال کر یہ کیا ہے، تو ہم ہمیشہ کے لیے اس کے دشمن بن جاتے کہ نہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، رشتہ دار کا دشمن بن جاتا ہے ایک تعویذ کی وجہ سے۔ تو جب دیکھو نا، بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے نا، اس میں جب روح پھونک دی جاتی ہے، اتنے دن ہوتے ہیں تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا اس کو رزق ملنا، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ دنیا پر آ کر ہر حال میں اس نے اپنا وہ رزق لینا ہی لینا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے رزق کی بندش کر سکے، اس کے حصے کا رزق اس سے چھین سکے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، رب عطا کر رہا ہے۔ رب دینا چاہے کوئی بندہ اس کو روک دے، یہ کوئی بات کرنے والی ہے یار، اس کو سمجھیں۔ ہمارے مقدر کا ہمیں مل کر رہے گا، ہم ایسی جھوٹی افواہیں اور ایسے جھوٹے پیروں کے پیچھے لگ کر جن رشتہ داریوں کو نبھانے کے اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، بھائی چارہ اخوت کا درس ہمیں اسلام دے رہا ہے، جس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے، برادری کا رشتہ نہیں ہے، ایک کلمے کی بنیاد پر رشتہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہمارا مسلمان بھائی ہے،
اس کے ساتھ خیر خواہی کا درس اسلام ہمیں دے رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں. ہم ایک فاسق فاجر پیر کے پیچھے لگ کر کہ اس نے بندش کر دی ہے اور اپنے رشتہ داروں کے دشمن بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہاں کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو گھر میں قرآن کی تلاوت کرو نا. سب سے بڑا تفویض تو یہ ہے. اس کو کھولو, قرآن کی زیارت کرو, قرآن کی تلاوت کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ہو سکے تو یہ سنت اور نوافل جو ہے گھر جا کر پڑھا کرو. بچوں کی بھی تربیت ہوتی ہے. گھر میں جتنی بچی ہیں بیویاں ان کی بھی تربیت ہے. ہم سارا کچھ مسجد میں سمیٹ کے جاتے ہیں, گھر جا کے کچھ نہ کرنا پڑے. مساجد صرف فرائض کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ تو ہماری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے علماء نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سارا کچھ مسجد میں پڑھ لیں. صحیح طریقہ یہ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. سرکار صرف فرض نماز پڑھاتے اور باقی ساری نماز اپنے گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے. سنت طریقہ تو یہ تھا. گھر میں نماز پڑھو, نفلی عبادات شروع کرو, قرآن کی تلاوت کرو. یہ جتنی پریشانیاں یہ دور ہو جائیں گی. یہ کن چیزوں کے پیچھے تم پڑ گئے ہو؟ میں مطلقاً اس چیز کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اللہ کا کلام ہوتا ہے, اس میں اثر ہے, لیکن وہ تعویذ دینے والا بھی تو کوئی اللہ کا ولی ہونا چاہیے نا. جن کو پتہ نہیں ہے دین کا, شریعت کا, تم ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہو اور ان سے تم اپنا رزق لینے جا رہے ہو. اللہ نے دینا تمہیں بھائی. ہاں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ اگر ہاتھ اٹھائیں رب کی بارگاہ میں درخواست کریں, اللہ ان کے وسیلے بھی دیتا ہے. لیکن اللہ والے ہوں ان کے پاس جائیں. جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ کے ہمیں اپنے معاملات رشتہ داری کے حوالے سے یہ خراب نہیں کرنے چاہیے. یہ میں جمعے کے حوالے سے تمہیں میسج دینا چاہتا تھا. جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھ لیں.